ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر محمد چوئی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور کینسر کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں اپنی بیماری کے حوالے سے یا بریسٹ کینسر کے حوالے سے تو ہماری ٹیلی فون لائن آن ہے. آپ 042-658-2066 پہ کال کر سکتے ہیں اور پروفیسر محمد چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ آپ کے ان سوال کا جواب بھی دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کینسر کی, اور بہت ساری ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں کہ علاج جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے اور بریسٹ کینسر ہے, تو اب علاج ہمارے پاس کیا آپشنز ہمارے پاس آ جاتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہے. ارلی سٹیج پہ ہم جو ہے وہ سرجری سے شروع کرتے ہیں. اگر تو بہت چھوٹی گلٹی ہے تو چھاتی بچ سکتی ہے, ورنہ چھاتی بھی اتارنی پڑتی ہے. تو پہلا جو فیز ہے وہ سرجیکل آپریشن ہے, جس سے کینسر زدہ جو چھاتی ہے اور اس کے بغل کی گلٹیاں سیمپلنگ کے لیے نکالی جاتی ہیں. اسے مسٹیکٹمی بھی کہتے ہیں. تو اس کے آگے جب یہ رپورٹ جاتی ہے, ہسٹوپیتھولوجی کی رپورٹ آتی ہے, پیتھولوجسٹ کی رپورٹ آتی ہے, تو ہم اس کے کئی فیکٹر دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو شعاؤں کی ضرورت ہے یا نہیں, اس کو کیموتھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں. کیموتھراپی وہ ہوتا ہے جس میں دواؤں کا علاج یا ٹیکوں کا علاج جو ہے وہ ساتھ دینا ضروری ہو جاتا ہے, خاص طور پر ان مریضوں میں جن کے بغل کی گلٹیوں میں بیماری کے اثرات دیکھے جا سکیں, یا ینگ ایج گروپ میں جو ہائی رسک گروپ میں آتی ہیں, تو ان کو کینسر کے خلاف جو ٹیکے ہیں وہ لگانے ضروری ہو جاتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کیموتھراپی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی گلٹی جب ہوتی ہے تو ہم اس کو مکمل طور پہ نکال دیتے ہیں, تو جب آپ مکمل طور پہ نکالتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپریشن کے بعد آپ کو فردر علاج کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا پھر بھی کوئی علاج کرنا پڑتا ہے؟ پھر بھی کوئی علاج کرنا پڑتا ہے, اور وہ گلٹی کا ہم انالیسس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں, اب بغل کی گلٹیوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں بیماری پہنچی نہیں پہنچی. بعض دفعہ یہ ممکن ہے کہ چھوٹی گلٹی میں بھی بغل میں بیماری پہنچ جائے, کیونکہ وہ چھوٹی گلٹی کافی عرصہ وہاں بریسٹ میں رہی ہو. تو یہ جو کیموتھراپی ہے یا ریڈیشن تھراپی ہے یا سرجری کی ڈیسیجن ہے, یہ اس کی ساری رسک فیکٹرز کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ہارمون تھراپی ایک اور ہے جس میں صرف گولیاں دی جاتی ہیں, جسے ایسی گولیاں جو بریسٹ کینسر کے سیل کو بڑھنے سے روکتی ہیں. اب تو ایک ٹارگیٹڈ تھراپیز بھی آ گئی ہیں جن میں وہ پاتھ وے ہی بلاک کر دیا جاتا ہے, جس سے یہ میسیجز جاتے ہیں سیل کو کہ وہ کینسر سیل کو کہ وہ بڑھے. تو ہم اس کا جو پاتھ وے ہے اس کو ہم کٹ آف کر دیتے ہیں, وہ دوائی جو اس کو جا کے بلاک کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ہاں ایک بڑا کانسیپٹ ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں ایک بڑا اس کو توہمہ کہیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ کہتا ہے جی کینسر نو چھیڑنا نہیں, چھری نہیں لوانی, کٹنا نہیں, آپریشن کرایا تو بس یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر اس کا کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ ایک وہم کا سوال تو کچھ نہیں ہے, اس میں حقیقت تو کچھ نہیں ہے. ویسے جنرلی یہ جو سرجری ہے آنکولوجی سرجری جو ہے, اس میں جو ماہر سرجن ہے وہ پہلے ہی دھیان رکھتا ہے کہ میں نے ٹیومر کو توڑنا نہیں, چھیڑنا نہیں, تاکہ اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے بلڈ میں نہ شامل ہو جائیں یا وہاں نہ رہ جائیں, جس سے دوبارہ بیماری نہ پھوٹ جائے. تو یہ اچھے سرجن کی یہی نشانی ہے کہ وہ بڑی اچھی صفائی سے ایک ہی بلاک میں ساری بیماری کو نکال لیتا ہے. اس لیے یہ ایک وہم ہی ہے, بلکہ آپ اگر علاج کروا لیتے ہیں تو وہ جو بیماری کا پھیلاؤ ہے وہ بہت حد تک آپ روک سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ کیموتھراپی بھی کروانی پڑتی ہے, شعائیں بھی لگوانی پڑتی ہیں, تو کیا جو چھاتی کے سرطان میں ہے یا بریسٹ کینسر کی ایک خاتون ہے وہ اپنی ایک نارمل جو فیملی لائف ہے, جو بچوں کا ہے, کوئی گھر کی مصروفیات ہیں, جاب کی مصروفیات ہیں, وہ کیری کر سکتی ہے یا دوائی کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اس کا دار و مدار سارا اس دوائی پر ہے کہ کس قسم کی وہ کیموتھراپی لے رہی ہے. عام طور پر سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کیک کی شکل میں ہوتے ہیں, بالوں کے گرنے کی شکل میں ہوتے ہیں, بھوک کے کم ہونا یا کمزوری. تو یہ سارے ان کو ہم ڈیل کرنے کے لیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی آپ بتا رہے تھے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کرنے کے لیے ہر طرح کی دوائیاں
اور ہمارے پاس اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ موجود ہے، اور جو بال ہیں وہ عارضی طور پر گرتے ہیں، پھر یقیناً واپس آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی مطلب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو فائدے ہیں کیموتھراپی کے وہ اس کے ضمنی اثرات سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ کیموتھراپی ایڈ کرنے سے اس کی جو چانس ہے کہ وہ بیماری بلڈ میں آگے جا کے دوسری جگہ نہ بیٹھ جائے تو وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ابھی آج کے پروگرام میں آپ پروفیسر محمد چوہی صاحب کی بہت ہی مفید باتیں سن رہے تھے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بیماریوں کے حوالے سے جو عوامی آگاہی ہے اس کا لیول انکریز کیا جائے، اور خاص طور پہ کینسر کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو جتنی جلدی آپ پکڑ لیتے ہیں اور جتنی جلدی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اتنا ہی اس کا علاج زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور انسان کی جو لائف ہے اس کی ایکسپیکٹنسی میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں کسی توہمے میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی سوشل ٹیبوز میں نہیں پڑنا چاہیے، اور سیلف بریسٹ ایگزامینیشن جو ہے اس کو روٹین اپنانی چاہیے، اور اگر کسی خاتون کو جسم کے اندر کوئی گلٹی نظر آتی ہے تو فوری طور پہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرے، کیونکہ بہت ساری گلٹیاں ایسی ہیں جو کہ کینسر نہیں ہوتی اور ان کا خوف بھی جاتا رہتا ہے، اور اگر کوئی گلٹی کینسر ہو تو اس کا بر وقت علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے گنگا رام ہاسپٹل ہے، یہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ایک بریسٹ کلینک قائم کیا گیا ہے، اس میں ہر طرح کی سہولیات علاج کی بھی وہاں پہ میسر ہیں، اور آنکولوجی کے سیٹ اپ بھی بڑا اچھا ہے، تو بڑی آسانی سے بڑی محبت اور ہمدردی سے یہاں علاج کیا جاتا ہے، تو بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔